آج کی مکمل کہانی کا نام ہے نامکمل محبت۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں گر رہی تھیں۔ یونیورسٹی کا پہلا دن تھا۔ علی جلدی جلدی کلاس کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک کسی سے ٹکرا گیا۔ کتابیں زمین پر بکھر گئیں۔ سوری، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ دونوں ہنس پڑے۔ لڑکی کا نام مریم تھا۔ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی، مگر شاید قسمت نے یہ ملاقات بہت پہلے لکھ دی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ دونوں ایک ہی کلاس میں تھے، پھر ایک ہی گروپ میں پروجیکٹس کرنے لگے۔ پہلے دوستی ہوئی، پھر ہر چھوٹی بڑی بات ایک دوسرے سے شیئر ہونے لگی۔ علی جب بھی اداس ہوتا، مریم صرف ایک میسج بھیجتی، چائے؟ اور علی کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا، ہمیشہ۔ وہ دونوں یونیورسٹی کے سامنے والی چھوٹی سی چائے کی دکان پر بیٹھتے، گھنٹوں باتیں کرتے، خواب بناتے۔ علی کہتا، ایک دن میری اپنی کمپنی ہوگی۔ مریم مسکرا کر کہتی، اور میں تمہاری پہلی ملازم ہوں گی۔ دونوں ہنس پڑتے۔ 4 سال ایسے گزر گئے جیسے 4 دن ہوں۔ گریجویشن کا دن آ گیا۔ علی نے ہمت کر کے مریم سے کہا، مجھے لگتا ہے میں تمہارے بغیر اپنی زندگی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مریم خاموش رہی۔ چند لمحے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آہستہ سے کہا، علی، میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ جیسے ہی گھر علی کی نوکری لگے گی، وہ گھر والوں سے بات کریں گے۔ چند مہینے بعد علی کو بیرون ملک بہترین نوکری مل گئی۔ اس نے وعدہ کیا، صرف 2 سال اور پھر ہمیشہ کے لیے واپس آ جاؤں گا۔ شروع کے مہینوں میں ہر روز بات ہوتی، پھر کام بڑھ گیا، کالیں کم ہو گئیں، میسیجز چھوٹے ہوتے گئے۔ ایک دن مریم نے لکھا، تم بدل گئے ہو۔ علی نے جواب دیا، نہیں، بس وقت بدل گیا ہے، مگر بعض اوقات وقت ہی انسانوں کو بدل دیتا ہے۔ 1 سال بعد مریم کے والد شدید بیمار ہو گئے۔ گھر کی ذمہ داریاں اس کے کندھوں پر آ گئیں۔ اسی دوران اس کے گھر والوں نے اس کی شادی طے کر دی۔ اس نے علی کو بار بار کال کی، مگر وہ ایک اہم پروجیکٹ میں مصروف تھا۔ جب تک اس نے فون کیا، بہت دیر ہو چکی تھی۔ مریم کی شادی ہو چکی تھی۔ علی خاموش ہو گیا۔ اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ وہ کام میں ڈوب گیا۔ سال گزرتے گئے۔ ایک دن وہ پاکستان واپس آیا۔ پرانے شہر میں گھومتے ہوئے اس کی نظر اس چائے کی دکان پر پڑی۔ سب کچھ بدل چکا تھا، صرف ایک چیز ویسی ہی تھی، وہی پرانی لکڑی کا بینچ۔ علی وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ چائے والا بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے علی کو پہچان لیا۔ وہ مسکرایا اور بولا، بیٹا، آج بھی 2 کپ چائے بنا دوں؟ علی چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، نہیں چاچا، اب آج بھی 1 کپ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ چائے والا کچھ نہ بولا، صرف دوسرا خالی کپ میز پر رکھ دیا۔ علی دیر تک اس خالی کپ کو دیکھتا رہا۔ کہتے ہیں، ہر محبت کا انجام شادی نہیں ہوتا، لیکن کچھ محبتیں زندگی بھر انسان کے دل میں زندہ رہتی ہیں، اور شاید وہی محبت سب سے سچی ہوتی ہے۔ علی دیر تک اس خالی کپ کو دیکھتا رہا۔ اسی وقت چائے والے نے آہستہ سے کہا، بیٹا، ایک بات بتاؤں؟ حسن نے سر اٹھایا، مریم یہاں اکثر آیا کرتی تھی۔ علی چونک گیا، کب؟ تقریباً ہر سال اسی تاریخ کو۔ وہ اسی بینچ پر بیٹھتی، 2 کپ چائے منگواتی، ایک خود پیتی اور دوسرا ویسے ہی ٹھنڈا ہونے دیتی۔ علی کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ کیا اس نے کبھی میرے بارے میں کچھ کہا؟ چائے والے نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ہر بار یہی کہتی تھی، اگر قسمت نے چاہا تو شاید ایک دن علی واپس آئے گا۔ یہ سن کر علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ برسوں بعد بھی کوئی اس کا انتظار کرتا رہا ہوگا۔ چائے والے نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا سفید لفافہ نکالا، یہ میرے پاس امانت تھی،
مریم نے کہا تھا اگر کبھی علی واپس آئے تو اسے دے دینا۔ علی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے لفافہ کھولا۔ اندر ایک خط تھا۔ اس پر صرف ایک لفظ لکھا تھا، علی۔ اس نے خط پڑھنا شروع کیا۔ اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم واپس آ گئے ہو۔ میں نے تمہارا انتظار کیا، بہت کیا، لیکن زندگی ہمیشہ ہماری مرضی سے نہیں چلتی۔ میں نے شادی اپنی خوشی سے نہیں، اپنے والدین کی خوشی کے لیے کی۔ تم سے ایک ہی شکایت رہی، تم نے اپنے خوابوں کے لیے تو لڑائی لڑی مگر ہماری محبت کے لیے نہیں۔ پھر بھی میں نے کبھی تم سے نفرت نہیں کی۔ اگر کبھی ہماری ملاقات نہ ہو سکے تو ایک وعدہ کرنا، اپنی زندگی ادھوری مت گزارنا، کیونکہ میری دعا ہمیشہ یہی رہے کہ تم خوش رہو۔ خط ختم ہو گیا مگر علی کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ اچانک چائے والے نے کہا، بیٹا وہ آج بھی آئی ہے؟ حسن نے چونک کر پوچھا، کون؟ مریم۔ علی فوراً اٹھا اور ادھر دیکھا جہاں چائے والا اشارہ کر رہا تھا۔ سامنے سڑک کے اس پار ایک عورت کھڑی تھی، چہرے پر وہی معصوم مسکراہٹ، مگر اب اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی جو اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی۔ مریم کی نظر علی سے ملی۔ چند لمحوں کے لیے وقت جیسے رک گیا۔ دونوں کے درمیان سینکڑوں لفظ تھے لیکن کوئی بھی زبان پر نہ آ سکا۔ حسن نے بھی مریم نے دور سے ہی مسکرا کر سلام کیا۔ علی نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی گلہ، صرف ایک خاموش دعا۔ مریم نے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھاما اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ گئی۔ علی اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ چائے والے نے پوچھا، آواز نہیں دو گے؟ علی نے گہرا سانس لیا اور کہا، نہیں چاچا، کچھ لوگ اگر واپس آ بھی جائیں تو صرف یادیں واپس آتی ہیں، زندگی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے خط کو تہہ کیا، اپنی جیب میں رکھا، میز پر چائے کے دونوں کپوں کے پیسے رکھے اور چلنے لگا۔ چند قدم چلنے کے بعد اس نے آخری بار مڑ کر اس بینچ کو دیکھا۔ وہ بینچ اب بھی وہیں تھی، مگر آج پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ محبت کا مطلب ہمیشہ کسی کو پا لینا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی محبت کا سب سے خوبصورت انجام یہی ہوتا ہے کہ آپ دل سے اس شخص کی خوشی قبول کریں، چاہے وہ خوشی آپ کے ساتھ نہ ہو۔ اس دن کے بعد علی نے اپنی زندگی دوبارہ شروع کی۔ اس نے اپنا خواب پورا کیا، اپنی کمپنی بنائی اور ہر سال اسی تاریخ کو اس چائے والے کے پاس ضرور آتا، مگر اب وہ 2 کپ چائے نہیں منگواتا تھا، صرف 1 کپ، کیونکہ اسے آخر کار سمجھ آ گیا تھا، کچھ محبتیں زندگی کا حصہ نہیں ہوتی مگر پوری زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح ایک نئی کہانی کے ساتھ اور ایک نئے جذبے کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ نئی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور پلیز 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 مجھے سپورٹ کریں۔ شکریہ۔